میری نگاہ آسمان کی طرف گئی تو میں نے دیکھا کہ فرشتے اپنے کاندھے پر عزت کے ساتھ حضور اعلی حضرت کی روح مبارک کو لے کر جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تب میں نے اپنے مریدین سے اور چاہنے والوں سے کہا تھا آج جو ہے ایک قطب نے دنیا سے پردہ فرما لیا، وہی اعلی حضرت۔ یوں ہی نہیں بن گئے اعلی حضرت، جہاں کتابیں پڑھیں وہیں اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں کا سارا کچھ کیا، شاعری بھی کی جو شریعت کے دائرے میں، لیکن اس کے علاوہ بزرگوں کا دامن نہیں چھوڑا۔ ہاں، مضبوطی سے پکڑے رہے تو بزرگوں نے بھی صاحب ان کی خوب سپورٹ کی، ایسی سپورٹ کی کہ جس نگری میں وہ آج بھی ہیں، کوئی بریلی کوئی دور نہیں ہے، مبالغہ نہیں ہے۔ آپ جا کر دیکھو اور پوچھو کہ آس پاس زیادہ تر آبادی کس کی تھی، نام ملے گا انہی کی تھی، غیروں کی تھی نہیں تھی، بولے غیروں کی تھی اور ابھی بھی ہے۔ اس بیچ میں ڈنکے کی چوٹ پہ جو بات حق ہے اس کو بیان کرنا، ایسا نہیں کہ انہوں نے یہی کہا ہو کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے وہ غلط ہے۔ انہوں نے جو معبودان باطل کو ماننے والے ہیں، کفر و شرک کی لعنت میں مبتلا تھے، ان کو بھی کہا غلط تو غلط ہے۔ اسی لیے اپنے بھی ناراض تھے کچھ جو کلمہ پڑھ کر کام خراب کرتے تھے، اور جو کلمہ نہ پڑھنے والے تھے وہ بھی ناراض تھے۔ حضور اعلی حضرت کے مکان کے کونے کی ایک سائڈ کی دیوار گر گئی، اور وہ اس ادھر جو گھر تھا دوسری جانب وہ اسی کا تھا۔ کس کا؟ ایک مشرک کا گھر تھا۔ مشرک سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والا، اس کے برابر شریک ماننے والا، برابر ماننے والا یا شریک ماننے والا، اہل ہنود میں سے، یعنی غیر مسلم تھا۔ مشورہ ہونے لگا کہ اگر یہ دیوار نہیں بنائی گئی تو ایک رات بھی اگر بیچ میں گزرے گی تو کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے فیملی کو۔ الغرض مشورہ ہوا کہ 2 بچوں کی شام کو ڈیوٹی لگا دی جائے عشاء کے بعد، اور وہ پہرا دے لیں گے، اس کے بعد آدھی رات کے بعد دوسرے بچے بدل دیے جائیں گے، وہ لیٹ جائیں گے جا کر۔ یہ مشن تھا۔ مولانا ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ نے یہ تجویز پیش کی۔ حضور اعلی حضرت فرض پڑھ کے عشاء کے کمرے میں چلے گئے تھے، جب وظائف سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ باہر چہل پہل ہے، کچھ آواز سی آ رہی، نکل کے باہر دیکھا، ٹھنڈ کا زمانہ تھا۔ آپ باہر تشریف لائے، کہا کیا بات ہے بیٹا؟ کہا حضور یہ جو ہے دیوار ٹوٹ گئی ہے، اس لیے ہم پہرا دے رہے ہیں، کہیں کوئی یہ غیر مسلم آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ اچھا، وہ جلا بھی بہت کرتا تھا آپ سے۔ آپ نے فرمایا میری خاطر جو ہے آپ پوری رات تکلیف برداشت کریں گے، آپ جا کر سو جائیے، اللہ پاک حفاظت فرمانے والا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بار بار اصرار بھی کیا، لیکن آپ نے ان کو بھیج دیا، وہ چلے گئے۔ خیر، صبح گزری، فجر کی نماز ہوئی۔ فجر کی نماز کے بعد حضور اعلی حضرت رضا مسجد جو ہے، مدرسے والی جو مسجد ہے، سیڑھیاں چڑھ کے اوپر، رضا مسجد سے حضور اعلی حضرت اتر رہے تھے تو وہ نیچے والی سیڑھی پر وہی غیر مسلم بیٹھا ہوا تھا جو پڑوسی تھا، جس سے ڈر تھا رات کو۔ حضور اعلی حضرت قریب آئے، ارشاد فرمایا کیا بات؟ کہا حضور کلمہ پڑھا دیجیے۔ کیا کہا اس نے؟ کہا کلمہ پڑھا دیجیے۔ حضور اعلی حضرت نے فرمایا خوب سوچ لو اور سمجھ لو، غور و فکر کر کے اسلام کی محبت میں آ رہے ہو یا کوئی اور بات ہے؟ یہاں پر ایک اور بات بتلا دوں مسئلہ، یہ جو کبھی کبھی محبتوں کے چکر میں دھرم بدل جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں صاحب ہم نے تو ایک کو مسلمان کر لیا، جنت کا ٹکٹ حاصل کر لیا۔ ایک بات یاد رکھیں، جو آپ کی محبت میں مسلمان ہو رہی ہے یا ہو رہا ہے اس کا اسلام قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام قابل قبول اس کا ہے جو نبی کی محبت میں، دین کی محبت میں، قرآن اور اسلام کی محبت میں، خدا کی محبت میں جو ایمان لے کر آئے، اس کا ایمان قابل قبول ہے۔ ورنہ تو جو پڑوسی ملک کا وزیر اعظم ہے اس نے بھی کیا تھا ایک کو، کافی سالوں رہی نکاح میں، اور جب پلٹ کے گئی تو پھر وہیں پلٹ گئی۔ اگر سچی مسلمہ تھی تو کیوں پلٹی؟ سچے مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں کہ پوری کمر پر کوڑوں کا اور سختیوں کے نشان موجود ہیں۔ رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا، یا رسول اللہ بھاگ کر آیا ہوں جان بچا کر، آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں اس لیے مجھے مار رہے ہیں۔ پیچھے سے کفار بھی آ گئے، کہا صلح ہو گئی ہے، صلح اس پر ڈیل ہو چکی ہے ہماری، جو ہماری طرف سے بھاگ کے آئے گا اسے آپ ہمیں واپس کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لے جاؤ آپ اسے۔ یا رسول اللہ مجھے واپس کر رہے ہیں آپ، دیکھیے تو آپ میری کمر۔ صحابہ فرماتے ہیں جب اس بندے نے
اپنی کمر سے جو ہے دامن اٹھایا پیچھے سے تو ہمیں اس کی کمر دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، سفید پڑ چکی تھی، اتنے زخم تھے، لیکن اللہ کے رسول نے بھیجا، وہ بندہ یہ نہیں کہ صاحب پلٹ گیا ہو، مضبوط رہا۔ وہ جانتے تھے کہ جس چیز کو ہم نے پکڑا ہے، حاصل کیا ہے، یہ انمول ہے، جان تو ایک جان ہے، اگر 1000 جانیں دے کر بھی رب اور مصطفیٰ کی رضا مل جائے تو سودا مہنگا نہیں ہے، سودا سستا ہے۔ ہاں، ایمان تو دیکھو اس طرح سے لاتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گا اتنی سختیاں برداشت کرتے ہو، تھوڑی بہت دیر کے لیے بدل جاؤ۔ کہنے لگے نہیں، یہ وہ نشہ نہیں جسے اتارا جا سکے، یہ تو ہم نے پی لیا ہے جام، ہم مرنا پسند کرتے ہیں مگر دین سے بدلنا پسند نہیں کرتے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ سوچ لو، سمجھ لو، گڑیوں کا کھیل نہیں ہے، مسلمان ہو رہے ہو آپ، تمام مخالفتیں، صعوبتیں، مصیبتیں، تکلیف سب برداشت کرنا پڑے گی۔ جنت یوں ہی نہیں مل جائے گی کہ جیسے اعلان ہو گیا 5 روپے میں کہ صاحب جنت مل گئی۔ ہاں، یہ معاملہ ذرا ڈگر سخت ہے۔ کہا حضور آپ مجھے جو ہے دل مت تھوڑا کیجیے، آپ، میں نے سوچ سمجھ لیا ہے، آپ جو ہے مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے کلمہ پڑھایا، نصیحت کی، چلے گئے۔ اب وہ وہیں رہ گیا۔ اب جو آس پاس کے دکاندار وغیرہ ہیں وہ سب، اب انہوں نے پوچھا، بس اس واقعے کو مکمل کر کے انشاءاللہ بات ختم ہو جائے گی۔ تو حضور اعلیٰ حضرت جب چلے گئے تو اس غیر مسلم جو ابھی نو مسلم بن گیا ہے، اب وہ غیر مسلم نہیں رہا، کیا بن گیا؟ نو مسلم، یعنی نیا مسلمان ہو۔ اس کے پاس لوگ آ گئے، ہاں بھائی کیا بات ہے بھائی، ایک ہی رات میں کیوں بدل گیا بھائی؟ لوگ پوچھتے ہی نہیں پوچھتے لوگ، اچھا پوچھنے کا اسٹائل بھی صاحب بڑا بڑا نرالا ہوتا ہے۔ کوئی آدمی نماز پڑھنے لگے، نہیں تو کہتے ہیں بھائی کیا بات ہے بھائی، کیا ہو گیا بھائی، بڑے بدلے نظر آ رہے ہو؟ ابے بھلے آدمی ہو، اگر اچھا کام ایک کیا کوئی کیا کہتا، بولا ابے تو بڑا امام بن گیا بھائی، 5 ٹائم جا رہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ابے کوئی کام تو کرنے دو اسے، کم سے کم بھلے آدمی ہو، بجائے تعریف کرنے کے، حوصلہ افزائی کرنے کے۔ خیر سب طرح کے لوگ، کچھ ایسے بھی ملیں گے جو مبارکباد بھی دیں گے، بولے سبحان اللہ ماشاء اللہ اچھا لگا۔ کسی نے داڑھی رکھی تو کہتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ آپ کے چہرے کا نور بڑھ گیا، لیکن کچھ یہ کہتے ہیں ارے تو بڑا ملا بن گیا بھائی، بعد میں رکھ لیتا۔ ارے ہاں، بعض کو ٹوک کے داڑیاں کٹوا دی لوگوں نے، غلط بات۔ اب جب اس نے رکھ لی تو آپ تو اس کی حوصلہ افزائی کر کے ثواب میں شامل ہوئیے نا، آپ گناہ میں کیوں شامل ہو رہے ہیں؟ بعض کا دل تھوڑا ہو جاتا ہے، آپ کوئی بات ایسی کہہ دیتے ہیں۔ خیر اس سے بھی لوگ پوچھنے لگے، سب طرح سے پوچھنے لگے۔ وہ کہنے لگا صاحب میرے اندر جو بدلاؤ آیا ہے وہ رات کے ایک واقعے سے بدلاؤ آیا۔ کہا بھائی رات کا واقعہ کیا ہو گیا؟ کہا اعلیٰ حضرت کے مکان کی دیوار گر گئی تھی، جب دیوار گر گئی تو رات کو جب ہے میں نکلا، کافی رات گزر گئی تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ کوئی پیرا ویرا نہیں دے رہا۔ ارے میں نے کہا یہ مولوی جو ہے یہ بہت ہمارے خلاف لکھتا ہے، لاؤ آج موقع صحیح ہے، تلوار نکالی میں نے اندر سے، میں نے آج اسی گردن مار کے آؤں گا۔ اللہ اکبر، میں تلوار لے کر چلا، جیسے ہی حضرت کے مکان کے قریب آیا اور میں نے یوں کر کے دیکھا تو 2 شیر کھڑے ہیں، میں پیچھے کو ہو گیا۔ کتنے کھڑے ہیں؟ 2 شیر۔ پیچھے کو پلٹ کے چلا گیا، میں نے کہا بھائی بڑا معاملہ گڑبڑ ہے۔ خیر میں جب اپنے گھر پہ چلا گیا تو میرا دل جب سکون سے ہوا تو شیطان نے مجھے پھر بہکایا، بولا بھائی جانور ہیں آ گئے ہوں گے، بھائی جانور ہی تو ہیں، ہو سکتا ہے آ گئے ہو، یہ تیری نظر نے دھوکہ کھایا ہو، دوبارہ چلتے ہیں۔ 1-1.5 گھنٹے کے بعد جب پسینہ سوکھ گیا پھر آیا ہوئے، جب دیکھا تو پھر 2 شیر کھڑے ہیں۔ ارے میں نے کہا بھائی یہ تو جانا ہی نہیں چاہ رہے۔ الغرض پھر میں اب جو ہے کچھ دیر اور گزاری، میں نے اتنی دیر گزاری کہ لگ بھگ سحر کا وقت ہو گیا، جو تہجد کا وقت بولتے ہیں۔ میں نے سوچا اب تو چلے گئے ہوں گے، جانور ہی تو ہیں، کب تک بیٹھے رہے ہوں گے، ٹھنڈ کا بھی زمانہ ہے، کوئی یہ تھوڑی ٹھیکہ لے لیا انہوں نے بیٹھے رہے ہوں گے، اب تو میں یہ ٹھان کے آیا تھا اب تو چلے گئے ہوں گے۔ اب جب تلوار لے کے آیا اور قدم بڑھایا تو دیکھا اب کیسے تو ان کا منہ ہی میری طرف کو ہے۔ ارے میں نے کہا کام خراب کر دیا انہوں نے۔ میں اتنی تیز بھاگا کہ بھاگتے میں گرنے سے بچا۔ ادھر اعلیٰ حضرت تہجد کے لیے اٹھ گئے تھے علیہ الرحمہ۔ آپ نے کھڑکی کھولی جو آپ کی ونڈو تھی، اس ونڈو کو کھول کر ارشاد فرمایا بس کر بس، کب تک امتحان لے گا؟ فرمایا بس کر بس، کب تک امتحان لے گا؟ کہا حضور امتحان تو میں کیا لے سکتا ہوں، لیکن یہ تو بتا دو یہ ہے کیا؟
یہ معاملہ ہے کیا؟ یہ شعر آئے کہاں سے؟ جو رات بھر پہرا دے رہے ہیں، جانے کا نام نہیں لے رہے۔ فرماتے ہیں کیا تو نے مجھے یتیم سمجھ رکھا ہے کہ میرے سر پہ کسی کا سایہ نہیں ہے؟ ارے جس پیر کا رات و دن نام لیتا ہوں، بغداد والے پیر کی بھیجی ہوئی مدد ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جس پیر کا رات و دن نام لیتا ہوں، یہ اسی پیر کی بھیجی ہوئی مدد ہے، مدد۔ تو اس نے کہا بھائی جب ان کی مدد کا یہ عالم ہے تو معاملہ یہ ہے کہ جس نبی کے قصیدے پڑھتے ہیں پھر اس نبی کی شان کا عالم ہے۔ فرمایا میں نے اسی دن ٹھان لیا کہ ہمارا مذہب کوئی مذہب نہیں ہے، اس کی بنیاد کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اگر سچا اور اچھا مذہب ہے تو اس مذہب کا نام ہے مذہب اسلام۔ اس لیے میں نے جو ہے سورج کے چڑھنے کا انتظار نہیں کیا، دن کے خوب نکلنے کا انتظار نہیں کیا، میں فجر ہی کے وقت مسجد پہ آن کے بیٹھ گیا، کیونکہ رات بھر نیند تو اسے آئے کہ جسے نیند سے سکون ملے۔ یہاں تو جاگتے میں جو سکون مل گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو ہے یہ کرامت دکھانے کے بعد اور حضور غوث پاک کی مدد کو دیکھنے کے بعد رات بھر کروٹیں بدلتا رہا کہ اب اس برے دین کے اندر رہنا نہیں ہے، اچھے دین کا حصہ بننا ہے۔ میں صبح ہی تشریف لے آیا اور آنے کے بعد بس میری زبان پہ ایک ہی کلمہ تھا، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ اندر اندر ایک بے چینی سی کیفیت تھی اور اس کو سکون اور اطمینان جب ہی ملا جب میری زبان سے پڑھوایا گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو الغرض بتانے کا مقصود یہ ہے ولیوں سے جڑنے میں فائدے ہی فائدے، عزت بھی ملتی ہے، مدد بھی ملتی ہے، دولت بھی ملتی ہے ہوتی ہے اور جنت بھی ملتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا ولیوں کا عاشق بنائے، اور جو ولیوں سے سچا عشق کرتا ہے تو کلمہ پڑھتے ہوئے جہان سے جاتا ہے، تو امید ہے کہ اگر وہ کمزور ہو کر یعنی اعمال کے معاملے میں کمزوری بھی رہی تو امید ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ولی اللہ اس کے تعلق سے سفارش ضرور کرے گا۔ ماسٹر صاحب اپنی زندگی میں بھی 11ویں کرتے تھے، اب وہ بچے بھی 11ویں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماسٹر صاحب کی مغفرت فرمائے اور ان کے بچوں کے اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر دارین کی سعادتوں سے بھی مالا مال فرمائے اور ان کے والد گرامی کی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں مدد فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ۔ شاندار شاندار ناطقوں موجود ہیں، بتائیے پھر بھی ہم سے کہا جا رہا ہے تم ناط پڑھو، چلیے ناط ہم پڑھ دیتے ہیں۔ نہیں کیا مذاق تو نہیں بناؤ گے؟ آپ کی مذاق کون بنا؟ ارے آج تو سبھی نے اچھے کلام پڑھے، ایک آپ نے نہیں پڑھے، سب نے، بس ایک میرا ہی نمبر رہ گیا، دیکھتا ہوں کوشش کر کے۔ پہلے وظیفے کے طور پہ